اخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دیں گے۔ امام مومن کی خصوصیات کوالٹی بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ جاننا میں ضروری ہے کہ مسلمان عورت ہے، مومن عورت ہے۔ قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا، کہ کچھ لوگ عرب لوگ آئے نبی کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے، مومن ہو گئے۔ تو قرآن نے کہا کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہو گئے، بل قولوا بل اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے۔ اب مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، روزے بجا لاتا ہے، حج اگر اس پہ واجب ہے اس کو کر لیتا ہے، تو یہ مسلمان ہے۔ لیکن اس کی گہرائی میں اگر جا کر کے تے دل سے ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، یقین سے قبول کرتا ہے، وہ مومن کہلاتا ہے۔ یہ ایک تعریف۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ پر، رسول پر، قیامت پر ایمان لائے، وہ مسلمان ہے۔ لیکن مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے عادل ہونے پر اور اس کی امامت پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے۔ یعنی مومن اس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور ایمان کے فرض درجے پر فائز ہے جو امیر المومنین کی ولایت پر یقین رکھتا ہے۔ اب یہ مومن ہے ایک آدمی، تو آپ کس طرح سے پہچانیں گے کہ مومن ہے؟ اس کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہو، کوئی اس نے جو ہے اشتہار تو نہیں لگایا ہو۔ اب کس طرح پتہ؟ اس کی عمل سے پتہ چلے گا وہ مومن ہے صحیح معنوں میں۔ موت دو گنے، تشرف درین، تشرف بے ایمان اور تشرف بے اسلام۔ مسلمان درین و مومن، تو ہم دعا میں خوانیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ الان چه فرق است بین مومن و مسلمان؟ فرق و تفاوت‌های متعددی آمدن علما متذکر شدن و بازگو نمودن. مهمترین و اصلی ترین فرق بین ایمان و اسلام این است هر کس که تا شهادتین بگه اون مسلمان، ولی کسی که علاوه از شهادتین به عدل خدا را قبول داره، عدل خدا را قبول داره و امامت اهل بیت را قبول داره، اون میشه مومن. الان یک مومنه چجوری فهمه این بنده خدا مومنه؟ تو پیشانیش که ننوشته، نمیتونه اشتهار بزنه اینجا، از عملش متوجه میشیم. امام جعفر صادق علیه السلام در کتاب کافی آوردن فرمود، الان کتاب کافی 3 بخش، ما 4 تا کتاب حدیثی داریم: کافی، من لا یزر الفقیه، تهذیب، استبصار. خود کافی 3 بخش: عقاید، احکام و اخلاق، اصول دین، فروع دین و اخلاق. به خاطر همین کافی هر 3 بخش ایک اسم داره: اصول کافی، فروع کافی و روضة الکافی. امام ایک جلد 3 کافی آمده صفحه 241: المؤمن حسن المعونة و خفیفة المعونة و جید التدبیر للمعشیة لا يصلح من حجر واحد مرتين. امام می فرمایند که مومن کسی است که یار خوبی است. اولین معونه که خوانده شده با عین است به معنی یار، دوم معونه با همزه است به معنی خرج، هزینه. امام فرمایند که یار خوبی است. یکی که
iddiای دوستی داره به شما، میگه شما را دوست دارم، باید علاقه دارم. ما به اردو هم میگن یار غار شما هستم، ولی تو عمل اگر نشون نده که این دوست و رفیق شماست، این مؤمن نیست. از این ثابت میشه، به اثبات میرسه که با کسی دوست هستی، رفیق هستی، سعی کنی از صمیم قلب با او رفیق باشید. تو نباشه که ظاهر بهش بگی دوست و رفیق هستم، ولی موقعی که نیاز داشته باشه، مشکل داشته باشه، نیاز به مشورت داشته باشه، نیاز به کمک مالی داشته باشه، شما از او روگردان بشید، فایده نداره. امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، اور یہ حدیث آئی ہے کافی میں، حدیث آئی ہے کافی میں، روضۃ الکافی میں، اس میں امام نے نشانیاں بیان کی ہیں مومن کی، کہ مومن کون ہوتا ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ نشانیاں اپنے اندر پیدا کریں، وجود میں لائیں، تاکہ مومن کہنا ہے۔ ہمارا کہنا اپنے آپ کو مومن کافی نہیں ہے۔ وہ ہمارے استاد کہتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں مومن ہے، کہ مومن نہیں ہے، مومن ہے، داڑھی نہیں ہے۔ یہ پہلی علامت مومن ہونے کی، داڑھی نہیں رکھی انہوں نے، پھر کس بات کی مومن ہو؟ امام فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے؟ حسن المعاونہ، وہ اچھا معاون ہے، اچھا دوست ہے۔ جب کسی مومن کو مشکلات پیش آتی ہے، مالی ہو، کسی اور حوالے سے ہو، تو اس کی مدد کرتا ہے، سب مومن کہلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مدد ہم سے مانگ رہے ہیں نا، چیک کرتے ہیں، پیسے والا ہے تو مدد کریں گے، خاندان والا ہے تو مدد کریں گے، ہمارے کو کام آ سکتا ہے کہ مدد کریں گے، گاڑی اچھی ہو، کبھی کبھی ہم جھوٹا دے دے اس پہ، مدد اس کی کریں گے۔ لیکن دیکھیں ایک آدمی بے سہارا ہے، اس میں خصوصیات نہیں پائی جاتی، یہ اس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں، اس کی مدد نہیں کریں گے۔ نہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ امام سے کتنا مخلص ہے، آل بیت سے کتنا مخلص ہے، آل بیت کی چاہت اس کے دل میں کتنی ہے، وہ ہمارے لیے معیار ہونا چاہیے۔ نماز کس کیفیت کی پڑھتا ہے، روزے کس کیفیت سے رکھتا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کس کیفیت سے کرتا ہے، امام بارگاہ کی کتنی وہ یہاں تعاون کرتا ہے، مالی حوالے سے یا صفائی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے یا شرکت کے حوالے سے، یہ معیار ہونا چاہیے۔ بس امام فرماتے ہیں حسن المعونہ، وہ اچھا دوست ہے، وہ خفیفت المعونہ۔ پہلا معونہ عین کے ساتھ ہے، دوسرا معونہ حمزہ کے ساتھ۔ عین کے ساتھ معاونت سے، اور حمزہ کے ساتھ معونہ کے معنی خرچہ ہے۔ مومن کا خرچہ بڑا کم ہوتا ہے، یعنی وہ فضول چیزوں میں پیسے خرچ نہیں کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں فضول خرچ کرتے، قرضے لے کر کے، ان کی مت ہی نہیں ختم ہوتی، کہتے مت کہتے مجامین ہیں، وہ 200 کروڑ کی شرٹ خرید سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے 1000 کی خریدتے، پیسے پھر لوگوں سے ادھار لیتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی ہے کہ وہ کسی سے ادھار نہیں لیتا جب تک وہ مجبور نہ ہو، اور ادھار لینا سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ مشکل ہے، یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، بدنام بھی ہوتا ہے انسان، پھر آگے ترقی بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کیا ہے، کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھار لوگوں سے لیے، موبائل ہی انہوں نے بند کر دیا، علاقہ ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ پہلے اگر کنٹرول کرتے نا، ٹور بنانے کے لیے کہ پاکستان میں ٹور بنایا جائے، کہ اس نے شادی اس نے کروائی ہے، میں نے ایک مومن کو کہا کہ آپ اتنے عرصے سے یہاں موجود تشریف فرمائیں، 30 سال سے آپ زیارتوں پر نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں پاکستان میں شادیاں کرواتا ہوں۔ پاکستان میں شادی کرانے کی ہونی چاہیے، شادی اچھی بات ہے، لیکن نامن و مشکل نہیں ہونی چاہیے، ڈول دھماکے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مشہوری کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پاکستان میں شادی تو 50,000 میں بھی ہو جاتی ہے، 20,000 میں بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ شادی یہ کرنا نا، ایک جوڑے نے آپس میں ملنا ہے، ضروری سامان ان کے لیے خرید لیا جائے، نہ بھی خریدیں، اور اس سے پہلے سامان کے بغیر تھے جی، بھوکے رہتے تھے جی، برتن ان کے پاس نہیں تھے، بیڈ ان کے پاس نہیں تھے، وہی اٹھا کر لیں۔ نام و نموش کے لیے
कर्जा लेना है वो मुनासिब नहीं है। मोमिन क्या है, उसका खर्चा कम होता है, मुनासिब होता है उसका खर्चा, आमदनी के मुताबिक होता है, आमदनी से बढ़कर नहीं होता। इमाम यकी az خصوصیات دیگر فرمودن که مومن کسی است که کم خرجه، ول خرج نیست، فضول خرج نیست. بعضی را داریم که به خاطر نام و نموش، به خاطر شهرت، به خاطر ریا قرض از مردم میگیرن و لباس نو برای خودشون تهیه میکنن، خرج اضافی دارن. اینجا برای اولادشون خرج نمیکنن، به کشور خودشون میفرستن که اونجا شهرت به دست بیارن، که اونجا مردم بگن که آقا آدم خیلی پولدار و پیسه دار است. اینجا بچهشون لباس مناسب ندارن، از خرج بچهشون رو کچی میکنن میفرستن اونجا که شهرت به دست بیارن. اونجا هم یکی دو مفتخور نشستن با پول نه عیاشی میکنن، با مردم دعوا میکنن، دادگاه دارن هر روز، چماق به دستن. اونا هرچه گناه کنن، هرچه خطا کنن، غلطی کنن، گناه اونا پای اینا است که پول را میفرستن. پول فرستاده بشه برای مستحق، برای کسی که نون شب نداره، یتیم، بیوه، برای کار خیر، نه برای یکی ده گردن کلفت که با پول ما و شما گردن کلفتی کنم. پس مومن کسی است که کم خرج است. جید التدبیر للمعشیه، که مومن کسی است که تدبیر خوبی داره برای اقتصاد خودش. بین خرج و خرج و درآمدش بیلنس باشه، طور نباشه که خرجش 2 لخ باشه درآمدش 1 لخ باشه. این حسن تدبیر نیست. ولا یلصع من حجر واحد مرتين، از یک سوراخ 2 دفعه گزیده نمی شود. یک دفعه غلطی کرد، اشتباهی کرد، اعتماد کرد، دوباره اعتماد نکنه نسبت به اون فرد، دوباره اون غلطی را تکرار نکنه، اون اشتباه را تکرار نکنه. اون را میگن مومن. ما میایم یک غلطی را 1000 دفعه میکنیم، دوباره اون را تکرار میکنیم. پس مومن علاماتی داره که یک دفعه دوباره اینا خلاصه بیان میکنم، بعد توضیحات رو به زبان اردو هم ارائه نمایم. صلوات بفرستید. علامات مومن: حسن المعونه، یار خوبی است. خفیفت المعونه، کم خرج است مومن. جید التدبیر للمعشیه، تدبیر خوبی داره، برنامه خوبی داره برای اقتصاد خودش. لا یلصع من حجر واحد مرتين، از یک سوراخ 2 دفعه گزیده نمی شود. امام نے جو خصوصیات بیان کی ہیں مومن کی، ان کا خلاصہ آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں تاکہ ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کریں کہ یہ خصوصیات، یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو. پہلی یہ ہے کہ حسن المعونہ، بہترین دوست ہے مومن. خفیفت المعونہ، اس کا خرچہ کم ہے مومن کا. جید التدبیر للمعاشیہ، وہ اپنے اقتصاد کے لیے، اکنومی کے لیے اچھا پلان بناتا ہے. لا یلصع من حجر واحد مرتين، ایک سوراخ سے 2 دفعہ ڈھسا نہیں جاتا. غلطی کا تکرار نہیں کرتا، بھروسے کا تکرار نہیں کرتا. ایک آدمی نے آپ کو دھوکہ دیا، بے وفائی آپ سے کیا، وعدہ خلافی کیا. اور بعض لوگ ایسے ہیں نا، وعدہ کر کے نا عجیب ہے، اس ٹائم پر آتے بھی نہیں ہے، پھر اطلاع بھی نہیں دیتے. یہ نامناسب ہے. اگر آپ نہیں آ سکتے، انسان کو 100 مشکلات پیش ہو سکتی ہیں، ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہیں، فوراً ایک پیغام بھیج دیں کہ میں اس ٹائم پر نہیں آ سکتا ہوں. اور پھر بعض لوگ خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی نہیں بتاتے، آئندہ پشمان بھی نہیں.
اور یہ لوگ اصل میں اپنا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، وہ اصل میں دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، اپنا نقصان کر رہے ہوتے. کیوں؟ کہ یہ اعتماد جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہ ٹرسٹ جو ایک اتنی قیمت رکھتا ہے جب کا حساب نہیں لگا سکتے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ضائع ہو جاتا ہے وعدہ خلافی سے. اور پھر قرآن نے کہا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ان العہد کان مسئولا، کہ وعدہ وفائی کرو اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. حتیٰ حکم ہے کہ آپ کسی کافر سے معاہدہ کیوں کرتے ہیں نا، وعدہ کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کر سکتے، اس کو بھی آپ جو ہے وہ اس سے چشم پوشی نہیں کر سکتے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے. المومن لا یلسع من حجر واحد، وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا.